آپ کی ولادت سے کیا ہوا؟ دنیا جگمگا اٹھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرشوں سے آیا ہوا ایک وفد روحانی مخلوق آ کے حضور کی خدمت گزاری کرتی ہے اور آپ کا سینہ چاک کرتی ہے، شک کے صدر ہوتا ہے۔ آپ کا آنا ہی جب معجزہ ہے تو آپ کا قدم قدم معجزہ ہے۔ اللہ 40 سال پہلے نے نبوت کا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس کے اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، پیچھے سے کسی اور ذات کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی دسرونی، چادر دو، کمبل دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں کوئی آنے والا آیا اور وہ مجھے کہتا ہے پڑھیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کیا کہ اللہ کے محبوب اپنا سر میری گود میں رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں اب نہیں نظر آ رہا، دور چلا گیا۔ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب مطمئن رہیں، آنے والا شیطان نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ جو نبی کی بیوی کے کھلے ہوئے بال دیکھ کے دور چلا گیا نا، اس کا مطلب ہے وہ روحانی مخلوق ہے۔ اور میں آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، یہ آنے والا فرشتہ ہے۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بدوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے ہدی خواں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجیب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ سے مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب کے ساتھ، یہ ہماری پسندیدہ ترین پوڈ کاسٹ ہے اور موضوع بھی میرا اور آپ کا پسندیدہ ترین موضوع سیرت ہے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت احسان۔ مفتی صاحب، ہماری جو سابقہ پوڈ کاسٹ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اجمالی خاکہ تھا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر بعثت یعنی کہ نبوت تک کے جو حالات ہیں، جس طرح ہم نے ایک خاکہ پیش کیا تھا، اسی خاکے کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، ہم نے ایک خاکہ پیش کیا، ایک نمونہ پیش کیا تھا، ایک سیمپل پیش کیا۔ جی، حیات طیبہ کے 63 سال، جی، اور یہ خاکہ اس لیے نہیں پیش کیا کہ ہم مختصر کرنا چاہتے ہیں، جی، نہیں، ہم اس تذکرے کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ہے، خوشبو ہے، کستوری ہے، لوگوں کی سمجھنے کے لیے، لوگوں کے سمجھنے کے لیے اور مطالعے کے لیے، پورے کا احاطہ کرنے کے لیے، جی جی جی، اور اس سارے کو مستحضر رکھنے کے لیے۔ جی، جب جی، خاکہ سامنے ہوتا ہے تو چیز اس کے اندر آ جاتی ہے جی نا۔ جی جی، اس لیے اللہ ہماری اس نیت کو قبول فرما لے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ ہم نے 3 حصے کیے تھے۔ جی پہلا حصہ جس کو ہم نے کہا تھا 40 میلادی سال، جی، بالکل۔ دوسرا حصہ جس کو ہم نے کہا تھا 13 مکی اور نبوی سال، جی، تیسرا حصہ جس کو ہم نے کہا تھا فتح مکہ ہجری اور مدنی سال۔ مدنی سال۔ اب ہم اس کو ایک اور ہائیڈنگ اور عنوان دیتے ہیں، جی، وہ کیا ہے؟ ولادت مبارکہ تا بعثت مبارکہ۔ جی ٹھیک ہے۔ ولادت سے بعثت تک۔ جی، اگلے کو عنوان دیتے ہیں بعثت مبارکہ تا ہجرت مبارکہ، بعثت سے ہجرت تک۔ جی، اور اس سے اگلے تیسرے حصے کو ہم عنوان دیتے ہیں ہجرت اور رحلت۔ حیرت مبارکہ تا رحلت مبارکہ، جی، حیرت مبارکہ سے رحلت مبارکہ تک۔ جی بالکل۔ اب آتے ہیں پہلے حصے کی طرف، جی، ولادت تا بعثت۔ جی، اس میں جو مستند واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں، اس کو ہم نے پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا: بچپن، نوجوانی اور جوانی۔ بالکل۔ بچپن کے واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت سے کیا ہوا؟ انسانیت کو غلامی سے آزادی ملی ہے۔ آپ کی ولادت سے کیا ہوا؟
کہ دنیا جگمگا اٹھی ہے، بالکل ایسے، آپ کی ولادت مبارکہ سے کیا ہوا، نور ہی نور دنیا میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، ولادت کے ساتھ جتنے متعلقہ واقعات ہیں جی وہ سارے اس بچپن کے حصے میں آئیں گے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، آپ کا دودھ پینا، طائف کے دیہات میں جا کے حضرت حلیمہ سعدیہ سبحان کے اللہ۔ قبیلے میں پہنچ کر، اور پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت سیدہ آمنہ، زندگی ان کی مختصر سی تھی، ادھر خاوند کے ساتھ بہت تھوڑا وقت رہنے کا ملا، یس، ادھر بیٹا نبیوں کا سردار ہے، تو حالات ایسے تھے کہ اس بیٹے کی تربیت کے لیے امی آمنہ نے یہ قربانی بھی دی کہ ان کو دیہات میں بھیجا، اللہ اکبر، تھوڑا عرصے ہی امی جان کے پاس رہے نا۔ جی۔ یہ حضرت اچھا، اگر میں اس جملے کو ذرا یوں کہہ دوں، بجائے تربیت کے ہم یوں کہہ دیں کہ صحت کے لیے، جی سارا اس میں کیونکہ آتا ہے جی، وہ وہاں جی کا ماحول جو جی تھا جی وہ ماحول بہت صحت مند ماحول تھا۔ ایک روحانی تربیت ہوتی ہے، وہ تو خود خدا خدا کرتا ہے۔ یہ جسمانی تربیت ہاں جس جی میں جی، صحت آ بالکل جاتی ہے، بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ چونکہ ناظرین پھر اس کے اندر ذرا وہ، ہاں زبان کی، میں نے تربیت کا لفظ اس لیے بولا کہ دیہات میں فصیح عربی بولی جی فصیح عربی بولی جاتی تو وہ زبان بھی سیکھنا، چونکہ اب میری چھوٹی سی بیٹی ہے نا، جی، تو وہ جب دادی سے خاص پنجابی کے لفظ سیکھتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بالکل ایسے کہ کل یہ بچی اردو بولے گی لیکن اس کو اپنی زبان کے ٹھیٹھ الفاظ پتہ ہوں گے، پتہ ہوں گے، بالکل تو یہ تربیت میں آتا ہے جی۔ جی خیر، حضرت آمنہ سبحان اللہ کہ کس طرح قربانیوں سے، پھر حضور کی ماں کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے ہی حضرت آمنہ تھی، سبحان اللہ۔ کیا بات، رضاعت بھی اسی میں آ گئی بچپن میں، پھر شق صدر ہوا ہے آپ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرشوں سے آیا ہوا ایک وفد، روحانی مخلوق آ کے حضور کی خدمت گزاری کرتی ہے اور آپ کا سینہ چاک کرتی ہے، شق صدر ہوتا ہے۔ اور یہ شق صدر کا واقعہ ایک نہیں ہے، جی جی بالکل ایک نہیں ہے، تین ہے، چوتھے پہ اختلاف ہے، لیکن تین واقعات اپنی جگہ جی پہ ہے بالکل ایسے ہی، کہ ایک یہ موقع ہے، ایک اس کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا جی وہ، جی ایک معراج پہ جاتے ہوئے وہ، جی تو یہ واقعات ہیں۔ جی شق صدر بھی پہلی دفعہ جب ہوا تو ظاہر ہے اس کو بھی ہم بچپن میں شمار کریں گے۔ بچپن ہے، پھر والدہ ماجدہ نے جو کفالت فرمائی ہے، جی بالکل ایسے، دودھ کے بعد دودھ پینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، امی جان کے پاس رہے ہیں۔ اور میں یہ بات کہتا چلوں کہ آج فتنوں کا دور ہے، بعض ایسی کتابیں اور آرٹیکل گزرے ہیں گستاخان رسول کے کہ شاید یہ جی کسی غربت کی وجہ سے دودھ پلانے ادھر بھیجا گیا، نہیں۔ حالانکہ اگر غربت کی وجہ سے ہو، وہ تو لینے آتی تھی، دائیاں تو لینے آتی تھی، سرداروں کے بچے جاتے تھے، اور یہ سردار عبد المطلب کے پوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اور الحمدللہ پورے اعزاز اور وقار کے ساتھ انہوں نے جا کے ان کو بھی رنگ دیا۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جا کے ان قبیلوں میں بھی روشنی پھیلا دی اور ان کی غربت امیری سے بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر گھر کی جو تربیت ہے وہ آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ جاتے ہیں مدینہ طیبہ، اور واپسی پہ آتے ہوئے ابا کے مقام پہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے دادا جان کی کفالت میں آ جاتے ہیں، 8 سال تک دادا جان عبد المطلب کی کفالت میں رہے، اور بڑے ناز و نعم سے دادا نے اپنے اس پوتے کو رکھا۔ اس کے بعد پھر آگے آپ کا دادا جان کی وفات کے بعد وقت آتا ہے اپنے چچا ابو طالب کی ہمراہی میں، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر میں بکریاں چراتے ہیں، اور یہ بکریاں چرانا بھی کوئی غربت یا عیب نہیں تھا، نہیں، یہ سارے یہ عرب کی معاش تھی۔ جی جی اور اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب کسی کا دست نگر نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، خوددار ہے، اور بچپن میں ہی اس کی سیرت نمونے کی زندگی بن رہی ہے۔ جی ہمارے استاد حضرت علامہ خالد محمود صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، بڑا لطف اندوز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خوشیوں کی تانیں ستی ہوتی ہیں، غم کا نغمہ دیر پا ہوتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، حضور اللہ کے محبوب ہیں مولانا، اللہ کے محبوب ہیں۔ دیکھا جائے تو زندگی ساری تکلیفوں اور سختیوں میں ہے۔ والد تشریف لانے سے پہلے دنیا چھوڑ چکے، والدہ دنیا سے چل بسی ہے، 8 سال کے ہیں تو غم گسار دادا دنیا سے چل بسا ہے۔ یہ عجیب ماجرا ہے اللہ کے محبوب۔ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے کسی عیسائی نے سوال کیا
کہ ایک طرف تم کہتے ہو ہمارا نبی اللہ کا محبوب ہے، دوسری طرف زندگی ساری سختیوں میں، تو حضرت فرماتے ہیں میں نے جواب کیا دیا کہ اللہ نے ہمارے نبی کی زندگی کو نمونہ بنانا تھا، بے شک ایسے، اسوہ حسنہ بنانا تھا، بے شک اور ایسے، زندگی نمونہ سختیوں میں بنتی ہے، آسانیوں میں نہیں بے شک بنتی۔ ایسے۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، تن آسانیوں سے آج تن آسانیاں ہیں نا، تو پھر نمونہ یہ نمونے اور ہی بن رہے ہیں، ایسے ہی ہے بالکل، یہ وہ عمل والے نمونے نہیں بن رہے، یہ تو بدعملی والے نمونے بن رہے ہیں۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیں، میں اصل میں سے ایک نتیجہ نکال کر یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بچپن سے ہی اللہ پاک نے سختیاں کیوں کہ سیرت اور زندگی ایک نمونے کی ہو اور ایک سیمپل ہو۔ حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اللہ نے بچپن میں باپ کا سایہ، ایک سایہ دار کے سر سے باپ کا سایہ اٹھایا، واہ۔ اس لیے اٹھایا کہ اگر اس کو عہد میں پکارنا پڑ جائے تو اللہ کو پسند نہیں تھا کہ وہ ہائے ابا کہے، ہائے ہائے اللہ چاہتے تھے وہ ہائے ابا کی بجائے ہائے ربا کہے، ہائے ہائے، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ ہائے ابا ہائے اماں کہے۔ عموماً تو یہی ہوتا ہے نا، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دل میں آیا ہوگا حضرت آمنہ کے کہ کھلونے کون لائے گا، ہائے ہائے، ہائے ہائے، تو پھر مشیت نے کہا ہوگا آمنہ میں دے واسطے چند کھلونا بنا دیا۔ چند کھلونا بنا ہاں دیا۔ سبحان اللہ، جے نو سیر دی لوڑ پئی تو مینوں اپنے کول عرشاں تے بلا عرشاں تے لو، بلا سبحان اللہ۔ یہ بچپن کا حصہ ہو گیا جی۔ اس میں بکریاں چرانے تک 10 سال کی عمر تک ہم نے اس کو سیرت نگاروں کی روشنی میں، اپنے اکابر کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو بچپن تک قرار دیا ہے۔ بالکل، آپ اس سے آگے نوجوانی، جی نوجوانی میں آپ کا پہلا سفر شام ہوتا ہے جی جناب ابو طالب کے ہمراہ، بالکل ایسے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے والد گرامی، حضور کے چچا۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بہرحال حضور کو محمد بن عبداللہ سمجھا ہے، محمد رسول اللہ نہیں سمجھا لیکن محمد بن عبداللہ سمجھا، اپنا بھتیجا سمجھا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، جناب ابو طالب ہم ان کو کہتے ہیں، بالکل اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں ان کو خواجہ ابو طالب یا جناب ابو طالب کہتا ہوں کہ حضور کو بھتیجا سمجھ کے بہرحال انہوں نے خیال کیا ہے۔ ایمان ایک الگ مسئلہ ہے۔ پہلا سفر شام جناب ابو طالب کے ہمراہ کیا ہے 12 سال کی عمر میں، کیا بات ہے، اور اسی میں وہ بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، ہاں ہاں ہاں، اور جس نے بتا دیا کہ اے چچا اپنے اس بھتیجے کو سنبھال کے رکھنا، اس بھتیجے کے چچا اس بھتیجے کی حفاظت اور خیال رکھنا، سابقہ کتب کی روشنی میں اس میں نشانیاں ہیں، صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء ہونے کی۔ بے شک ایسے، پھر اسی نوجوانی کی عمر میں مکے کی ایک مشہور لڑائی ہے جس کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ جی، حرب الفجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جنگ حرم میں لڑی گئی، اور حضور اس میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تو ہوئے تھے، عملاً شریک نہیں تھے، لیکن بہرحال آپ نے اس جنگ کا منظر دیکھا ہے 14 یا 15 سال کی عمر میں۔ اس کو بھی ہم نوجوانی کے واقعات میں شمار کرتے ہیں۔ اسی میں پھر وہ مشہور واقعہ حلف الفضول کا، یہ چونکہ فضل اور فضیل نامی 3 مشہور آدمی اس معاہدے میں شریک تھے، جی اور یہ معاہدہ ایک یک نکاتی ایجنڈے پہ تھا، ظالم کی مخالفت، مظلوم کی حمایت۔ بالکل ایسے ہی، حضور فرماتے ہیں میں اس میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پہ خود اپنے چچاؤں کے ساتھ موجود تھا۔ حلف الفضول یہ 16 سال کی عمر میں فضل ابن فضالہ اور فضل ابن عبید اور فضیل ابن حارث، اس وجہ سے یہ فضل اور فضیل نامی لوگ تھے تو اس کو حلف الفضول کہا جی گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا سفر شام بھی نوجوانی کی عمر میں آپ نے کیا ہے۔ نوجوانی کی عمر یہ 23 سال، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر آپ گئے ہیں، سبحان اور اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی کیا عجیب نرالی شان کی مالکہ ہیں۔ اللہ پاک نے اسلام کے لیے، وہ مجھے مولانا منظور احمد صاحب نعمانی کا جملہ یاد آ گیا، سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں حضور کو جس طرح کی جو چیز جس حال میں ضرورت تھی اللہ وہی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین کی اگر آپ پوری تاریخ پڑھیں نا جی، سبحان اللہ، جس طرح کے حالات تھے گھر میں، جس طرح کی زوجہ کی آپ کو ضرورت تھی اللہ وہی عطا کرتا گیا۔ سبحان مکے میں خدیجۃ الکبریٰ عطا کر دی تو مدینہ میں علوم کی حفاظت کرنی تھی تو عائشہ صدیقہ، سبحان تازہ حافظ تازہ دماغ والی سبحان چھوٹی عمر کی سبحان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان حضور کے حرم میں تشریف لے آئیں۔ یہ حکمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر جب آپ گئے
اور آپ کی دیانت اور امانت کے تو پہلے ہی بڑے چرچے تھے. بڑے چرچے تھے. کیا بات. جس انداز سے پھر اس مال کی واپسی اور جو اس میں پرافٹ آیا اور جو پھر کیا بات. حضرت خدیجہ کے وہ جو غلام میسرہ ہائے ہائے انہوں نے واپسی پہ آپ کی جو شان اور شرافت اور واقعات سنائے. پھر اللہ پاک نے اسلام کے لیے ایسے راہ ہموار کی. اب ہم آتے ہیں نوجوانی سے جوانی کی طرف. جوانی کی طرف. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے. تو یہ اب میں سیرت نگاروں کی روشنی میں اس کو جوانی کہہ رہا ہوں کہ یہ 25 سال کی عمر ہے. ٹھیک ہے جی. اب جوانی کی طرف سفر شروع ہو گیا. اسی میں مستند واقعات میں تعمیر کعبہ کا ذکر ملتا ہے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ ہے 35 سال. بارشوں کی وجہ سے کعبہ نشیبی جگہ پہ تھا. قریش نے مل کر جب کعبے کی تعمیر کے لیے اپنا مال اکٹھا کیا اور وہ واقعات کی تفصیل اپنی جگہ پہ ہے. یہ حتیم والی جگہ کعبے کا حصہ ہے لیکن جو مال انہوں نے کعبے کے لیے اپنے ذہن سے پاکیزہ سمجھ رکھا تھا وہ مال ختم ہو گیا. کعبے کی ابھی تعمیر باقی تھی تو پھر اس حتیم کو الگ کر دیا لیکن نشان باقی رکھا. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کا حصہ ہے 35 سال جب تعمیر کعبہ ہو رہی ہے. جی. اس کے بعد آپ کی غار حرا کی خلوتیں شروع ہو گئی. جی. غار حرا کی خلوتوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کئی روز کا کھانا آپ کو باندھ کے دینا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھانا پہنچانے بھی جانا. یہ بھی روایات میں ثابت ہے. امی خدیجۃ الکبریٰ غار تک بھی تشریف لے جاتی رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ماحول دینا. ذرا سوچئے جی. میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں سیرت سننے والے اور شاک کو. اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچے اور تقریباً بچیوں کی پیدائش ہو چکی ہے. آپ ذرا سوچیں 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی. یہ 35 سال کے بعد آپ غار حرا میں جاتے ہیں. یہ شادی کے شروع والے سال ہیں. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں سنبھالتی کون ہے؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ. اہل بیت کی جو بنیاد ہیں. اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنے بچوں اور گھر کی فکر سے کس نے اطمینان میں رکھا ہوا ہے؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اسی میں پھر ارحاس نبوت ہے، روئے صادقہ ہے. ارحاس نبوت، روئے صادقہ یہ نبوت کی علامات میں سے ہیں. ارحاس نبوت سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، حضور سے کچھ ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں کہ جو آپ کے لیے راہ ہموار کرتی ہے. حضور کا آنا ہی دنیا میں ایک معجزہ ہے. آپ کا تشریف لانا ہی ایک معجزہ ہے. آپ دیکھیں کہ جس سال آپ تشریف لائے ہیں اسے عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والا سال. ابرا کے ہاتھی بس ہو گئے اور اپنوں ہی پہ چڑھ دوڑے اور ابرا کس طرح تباہ و برباد ہوا. یہ شان نبوت کہ معجزہ ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ حضور جس سال آ رہے ہیں وہ معجزہ. آپ کا آنا ہی جب معجزہ ہے تو آپ کا قدم قدم معجزہ ہے، آپ کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے، آپ کا سانس سانس معجزہ ہے. تو بچپن، نوجوانی اور جوانی. اب ہم جوانی کو جہاں پہ ختم کریں گے اگلا حصہ شروع ہوگا اسے ہم کہیں گے ابتدائے نبوت. ابتدائے نبوت. اب ابتدائے نبوت ہو گئی. جی. ابتدائے نبوت بعثت مبارکہ 40 سال پہ مکمل ہوئی ہے. اور یہاں پر میں ایک بات کہوں گا، ایک جملہ کہوں گا، علماء نے لکھا ہے ہائے ہائے سبحان اللہ کہ 40 سال پہ اللہ نبی کو اعلان نبوت کا کہتے ہیں. پہلی والی زندگی کو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا عجیب جملہ کہنے لگا ہوں. اس سے پہلے والی سیرت، اس سے پہلے والی زندگی حدیث تقریری کا درجہ رکھتی ہے. سبحان اللہ. حدیث تقریری اس کو کہتے ہیں جس پہ حضور سکوت اختیار فرمائے، خاموشی اختیار فرمائے، وہ بھی سنت اور شریعت ہے. یہ جتنے واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی جگہ پہ کوئی نفی نہیں کی. اصحاب کرام کو بلکہ آپ نے بتائے، بعض خود باتیں بتائی، توثیق فرمائی، تائید فرمائی. یہ پہلے والی سیرت بھی ہم نبی کو معصوم سمجھتے ہیں. اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی معصوم ہوتا ہے. کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ جائے. پیدائشی معصوم ہوتا ہے. نبی پیدا ہوتے ہی عصمت کی چادر میں آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس زندگی کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے. یہ جو اب تک میں نے سیرت بتائی ہے یہ حدیث تقریری کے درجے میں آتی ہے. تو پھر اب وہ سلسلہ جو نبوت سے لے کر ہجرت تک کا ہے، وہ ایک جملہ اگر مجھے کہنے دیں. جی جی وہ جملہ یہ ہے سبحان اللہ.
اللہ 40 سال پہ اعلان نبوت کا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی ذات کی بات ہوتی نا تو خواہشات اور جذبے اور شہرت اور لیڈری یہ ذوق 25 26 23 سال کا ہوتا ہے، 28 29 سال کا ہوتا ہے۔ 40 سال پہ تو بندہ پختگی کے اس بلندی پہ ہوتا ہے، بالکل ایسا سوچ فکر ساری بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس کے اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، پیچھے سے کسی اور ذات کا حکم ہے جس کا یہ اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی اپنی حکمتیں ہیں، یہ تو وہ ہیں جو اللہ نے کھولی ہیں، باقی وہ جانتا ہے۔ 40 سال پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائے نبوت، اعلان نبوت ہو رہا ہے، بعثت رسالت ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے نا نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو چلاتے ہیں۔ جی، آپ مجھے بتائیے گا کہ نبوت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہجرت تک کے واقعات ہیں، یہ جو زندگی ہے جس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اب ایک حصہ ہم بیان کر چکے ہیں، ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تک کے اس تینوں حصوں کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ چلیں نبوت، رسالت تا ہجرت، اس سفر کو ہم ذرا آگے لے کے چلیں۔ ولادت تا بعثت ہم 40 سال مکمل کر چکے ہیں، اس کو ہم نے کہا تھا میلادی سال، اس کو ہم نے کہا تھا ولادت تا بعثت، اس کو ہم نے کہا تھا 571 تھا 610 عیسوی، جی، تاکہ عیسوی بھی ساتھ ساتھ چلے۔ 20 اپریل 571 آپ کی ولادت ہوئی ہے عیسوی اعتبار سے، 610 عیسوی تک یہ 40 سال ہو گئے۔ اب آگے ہم بعثت تا ہجرت 13 نبوی سال ہیں، ٹھیک، 13 مکی سال ہیں، اور یہ ہے 610 عیسوی تا 622 عیسوی، صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ فروری 610 عیسوی سے شروع ہوا اور 622 عیسوی تک، اس میں ہم 3 مرحلے کریں گے۔ پہلا مرحلہ 3 سال خفیہ دعوت اندرون مکہ، اندرون مکہ، کتنا صبر آزما کام ہے، سبحان اللہ، حسن بھی کمال، ہائے ہائے، جمال بھی کمال، اور صداقت بھی کمال، ساری خوبیاں، اور صبر کا یہ عالم ہے کہ 3 سالوں میں 40 بندوں کی وصولی ہوئی ہے، سبحان اللہ، جس کو ہم خفیہ دعوت اندرون مکہ کہہ رہے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے سبحان کہ کتنا حوصلہ مندی والا کام ہے، کتنا صبر آزما میدان ہے۔ 3 سال خفیہ دعوت اندرون مکہ، پھر اگلے 7 سال اعلانیہ دعوت اندرون مکہ، پھر اگلے 3 سال اعلانیہ دعوت بیرون مکہ۔ تو کتنے ہو گئے جی؟ 7 اور 3 10 اور 3 13۔ اب یہ مکی 13 سال ہے، مکی نبوی سال ہیں، جس کو ہم اب کھولتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہم نے کہا تھا 3 سال خفیہ دعوت اندرون مکہ، اس میں نزول وحی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، جی، آپ غار سے تشریف لاتے ہیں، جبریل امین وہاں پہ آئے، اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارن۔ اور میں یہاں پہ پھر ایک سیرت مصطفیٰ کی بات کہنا چاہوں گا، ناظرین و سامعین کے لیے نئی ہوگی لیکن پر لطف ہوگی انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، گھر میں کون ہے؟ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں، جی بالکل ایسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی دسرونی، چادر دو، کمبل دو۔ بے شک۔ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں ہوا کیا ہے، ماجرا تو بتائیں۔ یہاں یہ حکمت سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ذرا تھوڑی سی عمر میں بڑی خاتون کیوں حضور کے گھر میں رب نے بھیجی ہے، تسلیاں دے، حوصلہ دے، پریشانیوں میں غم گسار بنے، یہ نہیں کہ ساتھ بیٹھ کے وہ بھی پریشان ہو جائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں کوئی آنے والا آیا اور وہ مجھے کہتا ہے پڑھیے۔ ظاہر ہے جنس اور تھی تو ذرا دیر لگی نا موانست میں، جبریل نوری مخلوق میں سے ہے، حضور نور اور بشر کے سردار ہیں، تو اس وجہ سے ذرا قربت میں وقت تو لگنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک گھبراہٹ کی سی کیفیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں آنے والا آیا اور مجھے کہتا ہے پڑھیے، میں نے اس کو یہ جواب دیا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک انداز اختیار کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا
اللہ کے محبوب، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل و دماغ میں یہ پہلے سے تھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ بالکل ایسے سفر کب سے شروع ہوا؟ 23 سال کی عمر میں انہوں نے مال دے کر بھیجا، اور پھر دیانت اور صداقت سے متاثر ہوئی اور پھر کلمہ پڑھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اگر میں کہوں تو بے جا نہیں کہ اس شان میں تنہا ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے بہت پہلے اللہ نے ان کے دل و دماغ پہ اس بات کو کھول دیا کہ یہ عام ہستی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، کمال نہیں ہے۔ بالکل حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کیا کہ اللہ کے محبوب اپنا سر میری گود میں رکھیں۔ واہ کیا بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہماری ماں، ان کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ذرا تھوڑے سے بال کھولے، دوپٹہ ہٹایا، بال جب کھلے تو پوچھا کہ اب وہ آنے والا نظر آ رہا ہے؟ جبریل امین اپنی جھلکیاں دکھا رہے تھے پہلے، حضور فرماتے اب نہیں نظر آ رہا، دور چلا گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سبحان اللہ، اب کیا ہم تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کس انداز سے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب مطمئن رہیں، آنے والا شیطان نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ سبحان جو نبی کی بیوی کے کھلے ہوئے بال دیکھ کے دور چلا گیا نا، اس کا مطلب ہے وہ روحانی مخلوق ہے، وہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی کی بیوی کا حیا کون کرتا ہے، فرشتہ یا فرشتہ صفت انسان کرتا ہے، شیطان نہیں کرتا۔ فرمایا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، یہ آنے والا فرشتہ ہے۔ پڑھے لکھے گھرانے سے تھی، پھر آگے ورقہ بن نوفل کا واقعہ وہ سارا آپ کو معلوم ہے۔ جی جی، تو یہ ایک عجیب، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نے اپنی سیرت مصطفیٰ میں اس واقعے کا حوالہ دیا ہے۔ یہ خفیہ دعوت اندرون مکہ کے مرحلے میں میں بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی ہے، پھر دعوت اسلامی کی آپ ابتدا کرتے ہیں۔ جس کو ملانا ہوتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو لایا جاتا ہے حضرت ارقم کے گھر میں، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ دعوت کا ایک مرکز بھی ہوتا ہے، دعوت کا ایک انداز بھی ہوتا ہے، پھر دعوت کے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ ہر مرحلے میں مرکز، دعوت کا انداز، نتائج یہ سامنے آتے رہے۔ سابقون الاولون، جو پہلے پہلے اسلام لائے، ان میں سے 40واں نمبر ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کا، اور قرآن کی سورہ جو 40ویں نمبر پہ اس کا نام بھی مومن ہے، المؤمن، سورۃ المؤمن۔ ادھر جو پکا تھکا مومن 40ویں نمبر پہ کھڑا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ عمر کے آنے کی دیر تھی، اب خفیہ دعوت سے بات کدھر چلی گئی؟ اعلانیہ دعوت کی طرف۔ اب ہم اگلے مرحلے میں آتے ہیں، دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت اندرون مکہ۔ یہ بڑا لمبا عرصہ ہے جی، یہ 7 سال ہے اعلانیہ دعوت اندرون مکہ۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلانیہ دعوت شروع ہوئی، تکلیفیں بھی آنا شروع ہوئی، تکلیفوں کے نتیجے میں بعض حضرات کو آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ حبشہ کی طرف جانے والے ڈر کے جانے والے تھے؟ نہیں، وہ وہاں دعوت اسلام دینے کے لیے گئے۔ بالکل ایسے، یہاں کی سختیاں اپنی جگہ، لیکن دعوت کے پیغام کا لطف اپنی جگہ۔ وہ وہاں دعوت کا پیغام لے کے گئے، اور الحمدللہ اس کے نتائج حبشہ میں آج بھی نظر آتے ہیں۔ پھر دوسری ہجرت حبشہ بھی اسی دور کی ہے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے قبول اسلام کے جو نتائج نکلنا شروع ہوئے، وہ بھی اسی دور کے ہیں۔ وہ نتائج اس قدر ابھر کے سامنے آئے کہ قریش کو ایک مقاطع کرنا پڑا، جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، ایک گھاٹی کہتے ہیں جی۔ اور جناب ابو طالب کی طرف اس کی نسبت جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس وقت خاندان میں وہ بڑے تھے، ورنہ اس کو شیب بنی ہاشم بھی کہا گیا ہے۔ کتابوں میں شیب بنی ہاشم بھی اس کا نام ہے، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ اب اس خاندان میں نمبردار کون ہے، بڑا کون ہے، جی جی جی، پگڑی کس کے سر پہ ہے، تو اس اعتبار سے عمر میں بڑے تھے، اس لیے شیب ابی طالب شیب بنی ہاشم کا نام بھی آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرتی بائیکاٹ ہوا۔ پھر اس کے ساتھ معجزہ شق القمر بھی ہوا ہے، قید ادھر سے ختم ہوئی ہے، مقاطع ختم ہوا ہے، ادھر معجزہ شق القمر ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ یہ بھی اسی بیرون مکہ جو اندرون مکہ اعلانیہ دعوت ہے نا، اسی مرحلے میں ہے۔ پھر عام الحزن ہوا۔ عام الحزن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار ہستیاں، جی، حضرت سیدہ خدیجہ دنیا سے چل بسے، جناب ابو طالب دنیا سے چل بسے، بے شک ایسے، لیکن اللہ پاک دیکھیں حضور کے پیغام کو آگے پھیلاتے ہی جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ مرحلہ شروع ہو گیا کون سا جی؟ جی بالکل، بیرون مکہ اعلانیہ دعوت۔ اعلانیہ دعوت۔ اب بیرون مکہ اعلانیہ دعوت گئی، آپ نے طائف کا سفر کیا، سفر طائف کیا، پھر طائف سے آپ واپس آئے ہیں،
تو ظاہر ہے طائف میں بھی ایک تکلیفوں کا سمندر تھا اور ادھر آپ کے غمگسار ہستیاں بھی چل بسی تھی. اللہ پاک نے پھر سفر معراج کرایا ہے. سفر معراج کرایا تو میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں، حضور کو اللہ پاک نے آپ کی پوری نبوت کی وہ ساری پٹی اور علاقہ دکھا دیا، عرشوں پہ سیر کرایا نا، تو پھر ساتھ ہی رب نے جنات کو قبول اسلام کے لیے بھیج دیا. جنات کے قبول اسلام کا واقعہ بھی اسی عرصے میں ہے، جس کو ہم نے بیرون مکہ اعلانیہ دعوت کہا ہے. جی جنات قبول اسلام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پھر وہ مراحل شروع ہو جاتے ہیں جو ہجرت کی پوڈ کاسٹ میں ہم کر چکے ہیں. 11 12 13 نبوی میں جو مدینہ طیبہ کے وفود سے ملاقاتیں ہیں، پہلے 6 پھر 12 پھر 75 حضرات اسلام لائے، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر کو وہاں مبلغ بنا کر بھیجا. یہ مدینہ میں اسلام کی روشنی پہنچی اور پھیلی. پھر مدینہ طیبہ کے لیے گھر والی حضرت سیدہ عائشہ بھی اللہ نے عطا کر دی، ان کا نکاح اسی عرصے میں مکہ المکرمہ میں ہو گیا. یہ مراحل ہو گئے بیرون مکہ اعلانیہ دعوت. آپ اعلانیہ دعوت دیتے ہیں، بیرون مکہ جا کے دیتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہوئی جو ہم ہجرت کے اسباب میں بتا چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ہجرت کی، پھر ہجرت سے رحلت تک کا سفر ہے وہ مدینہ طیبہ کا. جی انشاءاللہ بہت شکریہ مولانا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا ان واقعات کے اوپر روشنی ڈالی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ناظرین آپ کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اگر آپ سیرت کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دنیا مافیا سے ان کی عزت ہمارے لیے سب سے بلند و بالا ہے. اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو ان کی زندگی سے روشناس کروانا چاہتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں. خدا نہ خاصہ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے یہاں پر سیرت بیان کر دی ہے، تو خاکہ رکھا ہے آپ کے سامنے. اس کا ایک ایک واقعہ یقین کیجئے کہ میں یوں کہوں کہ اگر اسی خاکے کو لے کر چلے نا تو یہ پتہ نہیں کب کتنی لمبی پوڈ کاسٹ ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 10-12 دن کی بھی پوڈ کاسٹ اس کے اوپر ہم گزار سکتے ہیں. تو اس لیے یہ صرف ایک خاکہ رکھا گیا ہے، آپ حضرات کے لیے ایک تحفہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ان واقعات کو مطالعہ کرتے جائیے اور سیرت کے اندر آپ ڈوبتے جائیے، اور اس کے اندر سے نکلنے والے موتیوں کو اپنے دل میں، اپنے دل کی دیواروں کے اوپر لگاتے جائیے، اور ہیرے جو ہے اپنے دل کی رگوں کے اوپر جھڑتے جائیے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کے یار کیسے تھے، حضور کی ازواج کیسی تھی، حضور کی محبت کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیب ابی طالب کے اندر یا شیب بنی ہاشم کے اندر رہنا کیسا تھا، حضور کا سفر کیسا تھا، سفر ہجرت کیوں ہوا، حضور کی اعلانیہ دعوت کیا تھی، حضور کی جو ہے وہ چھپ کر دعوت کیا تھی، کون کون اسلام لایا، کیسے لایا. یہ سارے کے سارے ہیرے آپ کے دل میں سموتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کا دل نبی کے نور سے منور ہوتا جائے گا. دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ کو. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ کے پاس رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی 10 سالہ زندگی اور فتح مکہ. انشاءاللہ العزیز آپ بہت جو ہے وہ محظوظ ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ.